بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بھی کئی ٹاپکس ہیں، اس میں ایک ہے برطانیہ کا کہ جو ہے برطانیہ نے اپنے بریگزٹ ڈیل سے خیر بات کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ برطانیہ جو ہے یونائٹڈ کنگڈم وہ اس وقت آزاد ہو چکا ہے ان کی شرائط سے۔ اس نے ایک 668 بلین کا معاہدہ بھی کیا ہے، اور ان کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے یہ بھی کہا ہے کہ آج سے اب ہم اپنے واٹرز پر ہمارا اپنا کنٹرول ہے، اور انہوں نے گڈ لک بھی وش کیا باقی بریگزٹ کے نیشنز کو، اور کہا، اور انہوں نے اپنی سپورٹ بھی ان کو ایکسٹینڈ کی فار فیوچر۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے، اب ہم ادھر بھی آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی خبریں کافی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آج ڈیولپمنٹس کافی ہوئے ہیں۔ ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ جی ڈی اے جو ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کا، انڈر دا لیڈرشپ آف پیر پگارا، ان کے ایک لیڈر ہیں درانی صاحب، انہوں نے آج جیل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے، اور ان کو اپنا کوئی ان کا پیر پگارا صاحب کا اہم پیغام پہنچایا۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جی ڈی اے جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دوسرا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بلاول صاحب نے بھی ایک الزام لگایا ہے بہت بڑا کہ ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تھرٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، یا تو وہ لوگ اپنی حرکتیں بند کر دیں، ورنہ میں ایک ایک کو نام لے کر ایکسپوز کر دوں گا عوام میں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہمارے سندھ حکومت نے آج ایک بڑی رپورٹ، جس سے بڑا وہ ہو رہا تھا، وہ بالکل ٹائم فش کر دی، یعنی رپورٹ ریگارڈنگ کیپٹن صفدر's اریسٹ، جو کراچی میں ایک بڑا ایشو بنا تھا جب کراچی کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ کے کمرے پہ پولیس حملہ آور ہوئی تھی اور دروازہ توڑ کر ان کو وہاں سے نکالا تھا، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے، جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے آرمی چیف سے بھی بات کی تھی۔ آرمی چیف نے اس پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرائی تھی اور اس کی رپورٹ پبلک کی تھی، اور کہا تھا ان دو افراد جو جن پہ الزام تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی جیسی ہوگا، لیکن وہ رپورٹ شائع ہو گئی تھی۔ آج سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ رپورٹ جو ہے صوبائی اسمبلی کی کیبنٹ میں، تو پروونشل کیبنٹ جسے ہم کہتے ہیں سندھ کیبنٹ، اس میں تو پیش کر دی، لیکن ان کے نکات پبلک کرنے سے گریز کیا۔ اب دیکھیں، کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ پہلے اس کو فیڈرل کیبنٹ کو دینا چاہتی کہ وہ دیکھ لے پھر کریں سیو، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک بات سندھ گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا تھا، آرمی چیف کی تو رپورٹ آئی جی کے حوالے سے پبلک ہو ہی چکی ہے، باقی سب کچھ ویسے ہی ہے تقریباً، تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا تو آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ خبر بھی ہے کہ خبر تو بہت ہیں، لیکن جو میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو جو لیٹسٹ خبر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو وہ ابھی جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھا جی ڈی اے کا۔ ہاں، ایک اور اچھی بات ہوئی ہے آج، اچھی بات کیا، سیاسی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ کو چیئر پرسن یا چیئرمین آصف علی زرداری نے فون پہ مولانا فضل الرحمان جو پریسیڈنٹ ہیں ان سے بات کی۔ اسی حوالے سے جو آگے کا ان کا لاحمل ہوگا، میں تو کل کہہ چکا ہوں 30 تاریخ تک اعلان ہوگا، لیکن جو ایک بڑا عجیب ایک فلر ڈال کر رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کام کیا رات میں کل، وہ عجیب کر گئے۔ انہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گیم پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا سردیاں ہوں گی، لوگ وہ نہیں ہوں گے، ہم جائیں، ہمیں واپس آ جانا چاہیے،
اور پھر یوں جانا چاہیے. یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا 2021 کے اکتوبر میں ہم جا کے پھر کریں گے. تو پچھلے اکتوبر میں یعنی وہ ایک طرح سے 1 سال کی لیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دے گئے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اتنا آپ نے سب عوام کو موبلائز کیا, کارکنوں کو موبلائز کیا, 11 پارٹیاں آپ نے ساتھ لیں, اور پھر آپ لوگ 2 سیکنڈ میں یو ٹرن تو عمران لیتا تھا, آپ تو سمرسال لے لیتے ہیں. تو بھائی کیا ہم کریں, ہم کدھر جائیں, عوام کہاں جائیں, کس کی طرف جائیں؟ آپ لوگوں کوئی فیصلے ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اب یہ ہوا ہے, ابھی تک یہی جھگڑا چل رہا ہے, استعفے دیں نہیں دیں. اچھا پھر دیں تو کب دیں؟ سینٹ کے الیکشن سے پہلے دیں, بائی الیکشن میں حصہ لیں نہیں لیں, سینٹ کے الیکشن کے بعد استعفے دیں یا یعنی ہم تو اب تھک چکے ان کی یہ ڈرٹی پالیٹکس سے. میں اس کو تو ڈرٹی پالیٹکس ہی کہوں گا, کیونکہ جس میں بھی ایمانداری نہ دکھائی دے رہی ہے. سب اپنے اپنا چورن بیچ رہے ہیں, سب اپنے اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قوم کی کسی کو فکر نہیں ہے, ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے. اب آئیے, اب سب سے اہم مسئلہ جو ہمارا لوکل کراچی کا مسئلہ ہے, سندھ کا مسئلہ ہے. سندھ کی ایک بڑی مشہور پارٹی ہے جس کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, جس کے لیڈر خالد مقبول صدیقی ہیں, عامر خان ہیں, خواجہ, یعنی وہ جو مانے جانے نام ہیں اس شہر کی پالیٹکس کے, وہ سب اس امبریلا کے نیچے ہیں اس وقت. اس میں ایک اضافہ ہو گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ موومنٹ کے ساتھ پاکستان کا, یہ لفظ بنا کے یہ پارٹی جو ہے الطاف حسین صاحب کی جو ایم کیو ایم تھی اس سے الگ ہو گئی ہے اس نام کے ساتھ. اچھا اب ٹھیک ہے, اگر یہ آپ نے کر لیا, جو بھی کیا, جیسی کیا صحیح تھی کیا غلط, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے آج تک وہ ایک ہی بات کہتی ہے, ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے, ہماری کوئی سنتا نہیں ہے, ہمیں کوئی ایکوموڈیٹ نہیں کرتا, ہم سے وعدے کر کے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, 25 سال سے 30 سال سے جب سے ایم کیو ایم بنی میں دیکھ رہا ہوں صرف یہی ہوتا ہے. میں اکثر پریس کانفرنس میں لیڈرز سے پوچھتا تھا اگر یہ نہیں مانا تو کیا کریں گے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ مانی نہیں جائیں گی ان کی بات. آج پھر انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ہمیں حکومت میں رہنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے, اب ہم عوام کی کورٹ میں جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ جو جینوئن بھی ہے, خیر یہ ریزن کہ جو سینسس ہوا تھا اس میں انہوں نے مہاجروں کی آبادی جو ہے وہ بہت کم 1.5 کروڑ کم کر دی تھی کراچی کی آبادی. اب سوچیے 1.5 کروڑ کے ملک ہوتے ہیں, یہاں ایک شہر کی 1.5 کروڑ کی آبادی آپ نے غائب کر دی. اور اس کے اوپر ان کے بقول ان کے کہ پرائم منسٹر نے ایشورنس دی تھی کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو نئے ڈیمانڈ یہ ہو کہ دوبارہ سے کرائیں. لیکن آج کیا ہوا, وہاں پہ گورنمنٹ نے اس کو منظور کر لی. یہ جو کچھ رزلٹ تھا پچھلی مردم شماری کا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا گورنمنٹ نے. اب ظاہر سی بات ہے, اب ان کے پاس ایک ہی راستہ آخر میں رہ جاتا ہے, اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بائیکاٹ کرتے ہیں, باہر کوئی بڑا واقعہ ہوتا تو حکومت سے نکلنے کی بات کرتے ہیں. بھائی ایک بار فیصلہ کر لو, کب تک نہیں سمجھو گے, کوئی آپ کی نہیں مانے گا جب تک آپ یونائٹ نہیں ہوں گے. آپ کو ایسے حصے بکھرے کرتے رہیں گے, کبھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا جائے گا, کبھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا جائے گا. یہ شہر, یہ صوبہ, یہ ملک اسی طرح پریشان رہے گا, خوار رہے گا. اب دیکھتے ہیں ان کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج یہ بھی ہے, اب جب جی ڈی اے بھی ادھر سے کچھ دکھا رہی ہے راستے, اور پھر ادھر ایم کیو ایم بھی اب کوئی ہل جل ہوئی ہے, لیکن ان سب میں دکھ یہ رہا ہے کہ ان کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہی ہے. وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ ان کے اپنے اتحادی بھی لوز کر رہے ہیں, ان کے بھی اتحادی غائب ہو رہے ہیں. 2 نون لیگ کے ممبرز نے استعفے دیے, آج تک یہی نہیں پتہ چل رہا وہ پہنچ گئے اسپیکر سیکریٹریٹ میں نیشنل اسمبلی کے. اب وہاں کہاں پہنچ گئے, انہوں تو سارا پالیسی تو یہ تھی کہ سارے جو بھی استعفے دے گا وہ اپنی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دے گا, پھر وہ این بلاک سب جمع کیے جائیں گے جب بھی ان کا آئے گا وقت یا نہیں آئے گا, جو کہ اب لگ تو رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ آئے.
ہاں اگر کسی نے ان کو پھر جیسے ماضی میں پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ٹیم بنا دی جاتی، پھر اس کو سپورٹ کر دی جاتی ہے، پھر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، دوسرے کو ہٹا کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سیٹنگ ہے تو ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، ادروائز تو پھر دیکھیے کوئی تھرڈ آپشن بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی ایسا آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیموکریسی ہے، ایک ہوتا ہے مارشل لا، ایک ایکسٹرا بھی ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل ایفرٹ لائک ایمرجنسی یا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کی طرف تو ہم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔